جب سے انسان نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، اس کی ہمیشہ سے خواہش رہی کہ وہ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ سکے۔ دنیا کی زیادہ تر تہذیبوں کی ادب اور فنون لطیفہ کی تاریخ میں آپ کو ایسی کہانیاں اور شاعری کثرت سے ملے گی کہ جس میں بار بار اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، اور تاریخ میں اکثر ایسے واقعات کا ذکر بھی ملے گا جب مختلف لوگوں نے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے شدید جدوجہد کی اور انہیں کسی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی، کبھی پتنگ نما گلائڈر بنا کر، کبھی گرم ہوا والے غبارے بنا کر، اور کبھی آتش بازی والے راکٹوں کو کرسی کے نیچے باندھ کر آگ لگا کر۔ مگر ان تمام طریقوں سے کی گئی پروازیں نہ صرف انتہائی کم دورانیے کی تھیں، بلکہ ان میں سے زیادہ تر بالکل بے قابو پروازیں تھیں، یعنی اڑنے کی کوشش کرنے والے صرف تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے آپ کو ہوا میں اچھالنے میں کامیاب ہو جاتے تھے، لیکن زیادہ تر نہ تو ہوا میں اپنی سمت بدل سکتے تھے اور نہ ہی ان کے پاس واپس زمین پر بخیریت اترنے کا کوئی راستہ تھا۔ لیکن پرواز کا خواب دیکھنے والوں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں، خاص طور پر آج سے تقریباً 150 سال پہلے، جب براعظم یورپ کے مختلف ممالک میں صنعتی انقلاب اپنے عروج پر تھا۔ اس وقت کے ان گنت لوگوں نے اپنے اپنے سائنسی علم کے مطابق مختلف قسم کی مشینیں تو ایجاد کیں، مگر تقریباً ساری کی ساری اڑنے میں ناکام رہیں۔ لیکن پھر 1903 میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے دو سگے بھائیوں ولبر رائٹ اور آلول رائٹ نے ایک ایسا جہاز بنایا جو کہ نہ صرف زیادہ دیر کے لیے پرواز کر سکتا تھا، بلکہ اس کے اندر اپنی سمت بدلنے اور محفوظ طریقے سے واپس زمین پر اترنے کی صلاحیت بھی موجود تھی۔ رائٹ برادران کے جہاز میں جو خاصیتیں تھیں اور اسے جن بنیادی سائنسی اور قدرتی اصولوں کے تحت تیار کیا گیا تھا، وہ تمام کے تمام سائنسی اور قدرتی اصول آج بھی وہی ہیں۔ حتیٰ کہ آج کے بڑے بڑے اور بھاری بھرکم جہاز بھی انہی سائنسی اور قدرتی اصولوں کو بروئے کار لا کر بنائے جاتے ہیں، جن میں سب سے اہم ہے جہاز کو اوپر اچھال کر ہوا میں بلند کرنے والی ایئر فوئل ٹیکنالوجی۔ ایئر فوئل ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمیں جہاز کے پروں کی بناوٹ کا جائزہ لینا ہوگا۔ دنیا کے تمام جہاز مختلف دھاتوں سے بنے ہوتے ہیں، لیکن تمام جہاز دھات کی سنگل چادر سے نہیں، بلکہ مختلف دھاتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ جہاز کے پر نہ صرف علیحدہ علیحدہ حصوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں، بلکہ یہ تمام حصے مختلف قسم کے کام بھی سر انجام دیتے ہیں۔ جہاز کے پروں کا مرکزی بڑا حصہ ایک مخصوص قسم کی ساخت میں بنا ہوتا ہے۔ اس قسم کی ساخت کو ایئر فوئل ساخت کہا جاتا ہے۔ جہاز کے پر کی یہ ساخت جہاز کو ہوا میں بلند کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے، اور یہ عمل جہاز کے ہوا میں بلند ہونے سے پہلے رن وے پر دوڑنے کے دوران پیش آتا ہے۔ جہاز کو اڑنے سے پہلے رن وے پر دوڑانا انتہائی اہم ہے، اور اس کا واحد مقصد ہے سامنے سے آتی ہوئی زیادہ سے زیادہ تیز رفتار ہوا کو جہاز کے پروں کے ساتھ ٹکرانا۔ جب سامنے سے آتی ہوئی تیز رفتار ہوا پر کے اگلے حصے سے ٹکراتی ہے تو وہ اس کی ایئر فوئل ساخت کی وجہ سے اس کے اوپر اور نیچے والی سطح سے پھسلتی ہوئی پیچھے کی جانب سے زور سے نیچے کی طرف بہتی ہے۔ جہاز کے انجن اسے مسلسل آگے دھکیلتے رہتے ہیں، اور جب سامنے سے آتی ہوئی تیز رفتار ہوا کے ساتھ اس کے پروں کا ٹکراؤ مسلسل کافی دیر تک جاری رہتا ہے تو اس کے پروں کے نچلے حصے پر اوپر کی سمت کی جانب دباؤ بننے لگتا ہے۔ اس دباؤ کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے پائلٹس جہاز کے پروں پر لگے ہوئے فلیٹس اور سلیٹس کو حرکت میں لا کر پر کی ایئر فوئل ساخت کو مزید ابھار دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں تیز رفتار ہوا پر کے نچلے حصے کے مزید زیادہ رقبے کے ساتھ ٹکراتی ہے، جس سے پروں کے نچلے حصے پر دباؤ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اور جب یہ عمل کافی دیر تک جاری رہتا ہے تو پروں کے نیچے دباؤ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ پورے کے پورے جہاز کو اٹھا کر اوپر کی طرف اچھال دیتا ہے، اور یہ بھاری بھرکم جہاز فضا میں بلند ہو کر اڑنے لگتا ہے۔ جیسے ہی جہاز رن وے پر پرواز کی غرض سے بھاگنا شروع کرتا ہے، اس پر 4 قدرتی قوتیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ نمبر 1، زمین کی کشش ثقل، یعنی زمین کی وہ مقناطیسی کشش جس کے تحت زمین ہر شے کو اپنی طرف کھینچ کر اپنے ساتھ لگا کر رکھتی ہے۔ اس کشش ثقل کو انگریزی میں گریوٹی کہتے ہیں۔ نمبر 2، جہاز پر چاہے جیسے بھی انجن لگے ہوں، ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے، اور وہ ہے جہاز کو آگے کی طرف زور سے دھکا دینا۔ انجنز اپنے آگے موجود ہوا کو جذب کرتے ہیں اور پچھلی جانب سے تیزی سے نکال باہر پھینکتے ہیں، اور جب پیچھے کی جانب سے ہوا تیزی سے باہر نکلتی ہے تو جہاز کو مخالف سمت میں یعنی آگے کی سمت میں زور سے دھکا لگتا ہے، تقریباً اسی طرح جس طرح آپ ہوا سے بھرے غبارے میں سے ہوا نکال دیں تو وہ مخالف سمت میں بڑھنے لگتا ہے۔ غبارے میں جتنی زیادہ ہوا ہوگی اور وہ جتنی زیادہ تیزی سے باہر نکلے گی، اتنی ہی تیزی سے غبارہ مخالف سمت میں جائے گا۔ اسی طرح جہاز